بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کے لیے بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے کہ بچہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس سے بہتر نہیں ہے۔ عزاداری تو کر رہا، یہ ایک انویسٹمنٹ ہے۔ آپ بولیں گے بچوں میں یہ کیا انویسٹمنٹ ہے؟ آپ کو معلوم تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے سرکار کے زمانے کا۔ اللہ کا رسول مدینہ منورہ سے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، جا رہے تھے۔ غور سے سنیں، بچے اگر قرآن مجید پڑھے تو کیا ثواب ہے ماں باپ کو۔ سرکار جا رہے تھے، ساتھ ان کے مسلمان تھے پورے۔ راستے میں ایک قبرستان ملا، مسلمانوں کا ایک قبرستان تھا۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو یہ جو سامنے لہد آ رہی، گریو آ رہی، اس کے سامنے سے تیز نکل جانا، ٹھہرنا نہیں وہاں پہ۔ تو سب خاموش بیٹھ گئے۔ جیسی وہ آئی اس سے چند قدم پہلے سرکار بھی اپنے قدم آگے بڑھائے تیز، مسلمان بھی آگے بڑھنے کے بعد بچے اگر قرآن پڑھے تو کیا انویسٹمنٹ ہے آپ یہ دیکھو، دنیا اور آخرت میں، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر۔ تو یہاں پہ آگے بڑھنے کے بعد مسلمان سرکار رکے تو مسلمانوں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کبھی نہیں بولتے ایسا، آج کیا بات ہے کہ اس گریو کے سامنے آپ نے کہا کہ تیز چلو، کیا ریزن ہے؟ تو سرکار نے جواب دیا کہ اس کے اوپر عذاب آ رہا تھا، اس لحد میں عذاب تھا۔ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ میں رحمت للعالمین ہوں تو میں نہیں ٹھہروں وہاں پہ، وہ ٹھہرتا تو ختم ہو جاتا۔ مجھ سے حکم تھا کہ میں تیز چلا جاؤں۔ اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے ہم سب پہ۔ تو مسلمانوں نے کہا یہ تو بہت اچھا تھا نا، آپ ٹھہرتے تو اس کا عذاب رک جاتا، تکلیف رک جاتی۔ تو آپ نے کہا نہیں، اللہ کوئی اور پیغام کو دینا چاہتا ہے۔ خاموش بیٹھ گئے۔ جس کام کے لیے جا رہے تھے سرکار، آدھا ایک گھنٹہ کر کے واپس آئے اسی راستے سے۔ پلیز غور سے سنیں آپ، یہ بچوں کو جو لا کے آپ پڑھا رہے، یہ ایک رحمت ہے میلبرن میں آپ لوگوں کے لیے۔ تو وہ آئے، اب جیسی اس جگہ پہ اسپاٹ پہ پہنچ رہے تھے تو وہاں سے مسلمانوں نے کہا، یا رسول اللہ وہ لہد آ گئی، اب تیز چلنا ہے۔ آپ نے کہا اب تیز نہیں چلنا ہے، اب جا کے وہاں ٹھہر جانا ہے۔ کرم ہے پروردگار، دیکھو خاموش مت سنو۔ سرکار جا کے ٹھہر گئے تو ان لوگوں نے پوچھا کیوں ٹھہرنا ہے؟ ابھی آدھا ایک گھنٹہ پہلے آپ نے کہا اس پہ عذاب آ رہا، تیز چلو، اب ٹھہرنا کیوں؟ تو کہا اب اس پہ رحمت آ رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا آدھے گھنٹے میں عذاب چلا بھی گیا، رحمت آ بھی گئی۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، اللہ اپنی رحمت کو نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا۔ نہیں سمجھے؟ رحمت کو نازل کرتے ہوئے کبھی دیری نہیں کرتا، عذاب کو نازل کرتے ہوئے دیری کرتا۔ وہ ٹائم دیتا ہم کو، چانس دیتا ہم کو۔ لیکن رحمت کن فیکن کا معاملہ ہے، ادھر تم نے نیکی کی، ادھر رحمت پہنچ گئی۔ تو پھر کہا کیوں، کیسا رحمت آئی اس کے اوپر ابھی اتنی جلدی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فلاں بستی میں رہتا ہے اور سال 2 سال 3 سال پہلے اس کا انتقال ہوا، اس کے اعمال ایسے نہیں تھے، اس پہ عذاب تھا، شدید عذاب۔ اور پلیز غور سے، شدید عذاب ہو رہا تھا، میں عذاب نہیں بتا رہا آپ کو، شدید عذاب ہو رہا تھا۔ لیکن جب یہ مرا تو اس کا ایک بیٹا تھا، انفینٹ تھا۔ آج اس کا بیٹا 4 سال 4 مہینے کا ہوا، یہ 4 سال 10 دن کا ہوا آج۔ تو اس کی ماں کو معلوم تھا کہ جب بچہ 4 سال 10 دن کا ہو جائے یا 4 مہینے کا ہو جائے تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ۔ آپ 2 سال میں سکھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شریعت یہ بولتی ہے کہ 4 سال کے بچے کو۔ آج تو بچہ بولتا ہوا پیدا ہوتا نہیں، تو کہا آج اس کی ماں نے سکھایا۔ پلیز، ماں کو یہ پتا نہیں تھا کہ میرے شوہر پہ عذاب ہے، اس کی نیت یہ نہیں تھی۔ نیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ 4 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ۔ تو بچے کو آغوش میں لے کے ماں نے کہا بولو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اس کے بیک آف ہر مائنڈ کچھ تھا ہی نہیں، صرف رسول کی حدیث تھی. اس نے کہا بسم اللہ، بچے نے پہلی مرتبہ اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا. بس پروردگار نے رحمت کے فرشتوں کو بھیجا، عذاب کے فرشتوں کو بلا لیا. جب فرشتوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم ہم کو بلا رہا، رحمت کے فرشتوں کو بھیج رہا، تو کہا جس کا بیٹا مجھے الرحمن اور رحیم بولے اس کے باپ پہ عذاب کیسے نازل کرو. کیا اس کے کرم کا اندازہ لگاؤ، کیا کریم ہے. پر سبحانک سبحانک یا لا الہ الا انت الغاث الغاث، معاف کر دے، معاف کر دے، خلصنا من النار یا رب، اس عذاب سے بچا. تو دوستو اگر تم کرو گے، بچوں کو سکھاؤ گے، میں ماں کو بھی بول رہا اگر سن رہے میری بات، یہ نہیں کہ پنجتن سینٹر میں رمضان تھا تو ہم نے پڑھا لیا بچوں کو، اب گھر جا کے تھینک یو، اب اسکول کا دیکھو قرآن کو بند کر دو. نو، ایسا مت کرو. ہر دن اگر بچہ ایک سورہ بھی نہیں، ایک چھوٹا سورہ بھی پڑھے، معصوم بچے ہیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بولے، تمہارے گھر میں جو برکت، جو پرابلمز ہیں نا، وہ سارے کے سارے دور ہو جائیں گے. بچے کو گود میں بٹھاؤ، باپ بھی ماں بھی، اور اس کو بولو کہ بیٹا بولو کوئی ایک سورہ، علم کا سورہ، سورہ خلق، کوئی بھی روز پڑھانا. یہ معصوم بچوں سے، بڑوں سے نہیں، بڑوں سے تو پورا قرآن پڑھاؤ. تو اس سے تمہارے گھر کا ماحول بدلے گا، رزق کے دروازے کھلیں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، سٹریس جیسی بیماری دور ہو جائے گی. اس لیے کہ تمہاری اولاد اللہ کا ذکر کر رہی. تو یہ اتنا ضروری، اتنا. اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اس کا ثواب کیا ہے. آپ ایک ثواب تو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے باپ کا عذاب اٹھ گیا. اگر اور ایک کام یہ کرنا کہ بچوں سے، پلیز غور سے سنیں، بچوں سے ایک فاتحہ ضرور پڑھوانا اپنے مرحومین کے اوپر گھر میں. ایک فاتحہ، اس میں کیا ہے؟ صلوات ہے، الحم ہے، بسم اللہ ہے، صلوات ہے، الحم ہے، سورہ قل ہے اگر سورہ قل آتا، پھر صلوات. تمہارے باپ، انہیں دادا دادی، نانا نانی، جتنے آپ کے ان کے نام لے کے پڑھ. اس لیے کہ بچہ اگر پڑھ کے بخشے اپنے مرحومین کو. ہم گناہگار، ہم اپنی زبان سے 1000 جھوٹ بولتے، غیبت کرتے، لیکن معصوم بچے کی زبان سے ذکر الہی ہو تو اس کی رحمت کچھ اور ہی ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ تو آپ بچوں سے یہ کام بھی کرا. اب جو یہاں پڑھا رہے تھے استاد تھے، وہ مجھے نہیں معلوم کون کون تھے، ہمارے ظفر بھائی تھے اور کئی لوگ تھے. تو ان کا اجر کیا ہے یہ دیکھو، قرآن پڑھانے کا. مولا حسین نے مدینے میں اعلان کروایا کہ فلاں دن میری طرف سے سب کو کھانا ہے، حسین کی دعوت. پورا مدینہ آ گیا، جو دن بولے تھے اس دن پورا آ گئے، سب لوگ آ گئے. مولا حسین نے سب کو بہترین کھانا کھلایا، امام کی دعوت تھی. بڑا مشہور واقعہ ہے مدینہ منورہ کا یہ. اس کے بعد مولا نے اپنے غلام سے کہا کہ کرسی لا کے رکھو، کرسی لا کے رکھیں گے. غور سے سنو. پھر غلام سے کہا کہ وہ انعامات لے کر آؤ. وہ غلام انعامات لے کر آیا ٹرے میں، جو بھی سسٹم تھا اس زمانے میں. کیا کیا؟ جواہرات دیے، ریشمی کپڑے دیے، قیمتی گفٹس دیے، اور دیتے جا رہے. تو لوگوں نے کہا مولانا، اچھا ہاں کس کو دے رہے؟ لوگوں کو نہیں. مولانا جو معلم تھا، جو ان بچوں کو پڑھاتا تھا مدینے میں، ایک غریب آدمی تھا، معلم تھا، اس کو لا کے کرسی پہ بٹھایا. کرسی پہ بٹھا کے کہا کہ تم اس کو دو سارے انعامات. مولا حسین اپنی طرف سے. لوگوں نے کہا مولا یہ تو ایک معمولی معلم ہے، مدینے میں بچوں کو پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، دینیات پڑھاتا ہے، یہ تو ایک معمولی آدمی ہے، آپ اس کو اتنا دے رہے. حسین نے کہا میں تو کچھ نہیں دے رہا، اس نے جو ہمارے بچوں کو دیا اور جو میں دے رہا، میں جو دے رہا وہ اس دنیا میں کام آئے گا، اس نے جو بچوں کو دیا وہ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر کام آئے گا. آپ سمجھ رہے کہ بچے اگر سیکھ جائیں تو کس کا فائدہ ہے؟ ماں باپ کا فائدہ ہے. تو آپ دیکھو یہ معلم جو لوگ ہوتے جو پڑھاتے ان کا بہت بڑا مقام ہے.
مولا حسین اتنا عطا کر رہے ہیں ان کو صرف اس لیے کہ یہ لوگ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں. اب آپ سے بھی یہ ریکویسٹ, میں تو چلا جاؤں گا کہ ہر روز اگر یہاں مدرسہ ہے تو مدرسے میں ضرور بھیجنا, ضرور جیسے اسکول کو بھیجتے ہیں ویسی بچوں کو مدرسے میں ضرور بھیجنا. آج دیکھیے زیادہ بچے کیوں ہیں, انعامات مل رہے تو گفٹس دو. ویک بچوں کو بولو کہ تم جاؤ گے, یہ پڑھو گے, یہ یاد کرو گے تو ہم تم کو $1 دیں گے, $0.5, جو بھی. اس طرح سے انکریج کرو بچوں کو اور اپنے بچے کو دیندار بنا لو. عجیب روایت ہے دوستو کہ اگر تمہارا بیٹا یا بیٹا دیندار نکلے, دیندار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک وقت کی نماز پڑھے 2 وقت کی نماز چھوڑے, ایک وقت عزاداری کرے ایک وقت عزاداری نہیں کرے. دیندار کا مطلب آپ عبادتوں میں واجبات پہ عمل کرے, واجبات پہ عمل کرے. میرا جملہ بس اتنا کافی ہے, واجبات پہ عمل کرے اور نیچرلی عزادار حسین بنے, ولایت امیر المومنین ہو. یہ ساری چیزوں کے ساتھ اگر تمہارا بیٹا یا بیٹی دیندار, بیٹی حجاب والی ہو جائے, بیٹی دین پہ عمل کرے تو اس کا اجر کیا ہے؟ وہ ایک لڑکا یا وہ ایک لڑکی تمہاری اولاد 7 جنریشن اوپر اور 7 نیچے بخشوا دے گی. کیا سنا آپ نے؟ بخشوا دے گی. ایک ایک گناہ کو بخشوانا مشکل ہے, ہم غفلت میں ہیں نا, اگنورنس میں. ایک ایک گناہ کو بخشوانا مشکل ہے, لیکن اگر دیندار اولاد نکلے تو وہ سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے. پیسہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, یہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے, تمہاری اولاد تمہاری انویسٹمنٹ ہے. یہ حالات کے لحاظ سے, یہ ماحول کے لحاظ سے اتنا ضروری کہ دیندار بناؤ, دیندار بناؤ. جتنا بناؤ گے اتنا فائدہ تمہارا ہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ اسکول کو چھوڑوا دو, نہیں. ایجوکیشن کے ساتھ آدھا گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ بیٹھنا ماں باپ بچوں کے ساتھ, بات کرنا, ڈسکس کرنا, کوئی پرابلم بات کرنا, دین کے بارے میں بتانا یا مذہب کے بارے میں سنو. یہ اتنا فائدہ ہوتا کہ اس سے تمہارے گھر کا ماحول دیندار بنتا. اور معصوم بچوں سے شروع کرو. یہ تمہارے جو بچے ہیں نا, ان کو اور ایک چیز بتانا کہ امام بارگاہ جاؤ تو بیٹھو کیسا, امام بارگاہ کی تہذیب بتانا کہ اس امام بارگاہ میں خود لے کے بیٹھنا, پہلو میں بٹھا کے بیٹھنا. یہ سب کے لیے, یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے کہ ہم یہاں آ کے چھوڑ دیتے بچوں کو. یہاں کے بچوں کو نہیں چھوڑتے, لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو تہذیب بتانا کہ فرش اعضاء کی امپورٹنس بتانا کہ فرش اعضاء کیا ہے. اور ہر وقت لے کر, اگر بچہ فری ہے تو گھر میں چھوڑو مت, امام بارگاہ لے کے عادت ہونا امام بارگاہ جانے کی, مسجد جانے کی. جب بھی اگر آپ جمعہ گزارے بچہ گھر پہ ہے تو اس کو لے کر. عرب میں آج بھی, اس لیے کہ میری پوری زندگی کویت میں گزری, آج بھی عرب میں عربی لوگ ملینرز ہیں, اپنے بچے کو ایسا انگلی پکڑ کے لے کے آتے ہیں مسجد. وہ بچہ کھیل رہا, بھاگ رہا, کچھ نہیں, کوئی بات نہیں, نماز کو تو دیکھ رہا. عادت تو ہوگی مسجد آنے کی, عادت تو ہوگی امام بارگاہ آنے کی. کتنے ایسے بچے ہیں کہ جو امام بارگاہ نہیں آتے, عادت ہی نہیں ہے. گھبراہٹ ہوتی, کراؤڈ کو دیکھ کے گھبراہٹ ہوتی. محشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ وہاں پہ تو ٹریلینس اینڈ ٹریلینس اینڈ ٹریلینس رہیں گے, وہاں کیا ہوگا؟ تو عادت ڈالنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری. اس لیے کہ ماں باپ جو کو اللہ نے جو اولاد دی ہے وہ اللہ کی امانت ہے. روز محشر اللہ پوچھے گا کہ تم نے میری امانت کے ساتھ کیا کیا. اگر بچہ دیندار نہیں نکلے, اگر بچہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے تو وہ ذمہ داری والدین کی ہے. خدا نہ خاصا, لاکھ بار خدا نہ خاصا. تو اس کے لیے آپ اگر حلال کھلاتے رہے تو بچہ کبھی صراط مستقیم سے ہٹتا نہیں. یہ مولا حسین کا جملہ ہے, میرا جملہ نہیں ہے کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے. حسین ابن علی نے کہا تھا عاشورے کے دن لشکر یزید کو دیکھ کر کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے, میری بات کا اثر نہیں ہوگا. جب امام کی بات کا اثر نہیں ہوگا تو کسی اور کی بات کا کیا اثر ہوگا؟